السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو ڈرامہ سیریل ارطغرل کے مداحوں کے لیے بہت دلچسپ ہونے والی ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو اس ڈرامہ سیریل کے بارے میں چند ایسے حقائق سے آگاہ کروں گا جنہیں سن کر آپ حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکیں گے۔ تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ پہلی اور آخری حقیقت جاننے کے بعد آپ کا رد عمل بہت منفرد ہونے والا ہے۔ اور ہاں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ اس طرح کی دلچسپ ویڈیوز جیسے ہی میں بنا کر اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ حقیقت نمبر 1، ارطغرل کے چھوٹے بیٹے عثمان کے ہاتھوں دندار بے کا قتل۔ دندار بے دریلیس ارطغرل ڈرامے کا ایک اہم کردار ہے جسے لوگ زلجان کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ یہ ارطغرل غازی کا چھوٹا بھائی تھا جو دریلیس ارطغرل کے پہلے اور دوسرے سیزن میں ایک بچے کی صورت میں، جبکہ تیسرے اور چوتھے سیزن میں ایک جوان سردار کی صورت میں پیش ہوتا ہے۔ ترکوں کی تاریخ کے مطابق دندار بے کا قتل اپنے ہی بھتیجے یعنی ارطغرل کے چھوٹے بیٹے عثمان کے ہاتھوں ہوتا ہے۔ یوں تو دندار بے ایک ایماندار قائی سردار تھا، لیکن اس میں فیصلہ کرنے کی وہ خداداد صلاحیتیں موجود نہ تھیں جو ارطغرل میں موجود تھیں۔ اسی وجہ سے اس کے بعض فیصلوں نے اس کے قبیلے کو نقصان پہنچایا۔ اسی طرح جب عثمان غازی سرداری کے عہدے پر فائز ہوتا ہے اور گریس کے ایک جزیرے پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کرتا ہے تو دندار بے اس فیصلے کی مخالفت کرتا ہے، حتیٰ کہ بغاوت کر ڈالتا ہے۔ عثمان غازی کے پاس اس بغاوت کا سر کچلنے اور دندار بے کو بغاوت کی سزا دینے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہ جاتا، لہٰذا عثمان غازی دندار بے کو اپنے ہاتھوں سے سزائے موت دیتا ہے تاکہ صفوں میں اتحاد برقرار رکھے اور کفر و باطل کے خلاف جنگ کو جاری رکھ سکے۔ حقیقت نمبر 2، ارطغرل کی تاریخ صرف 7 صفحات پر مشتمل ہے۔ ڈرامہ سیریل ارطغرل 5 سیزنز پر مشتمل ہے۔ ہر سیزن 60 سے 80 قسطوں پر ہے اور ہر قسط کم و بیش 1 گھنٹہ لمبی ہے۔ یقیناً آپ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ شاید قائی قبیلے اور ارطغرل کی تاریخ سے مشرق و مغرب کی لائبریریاں بھری ہوئی ہوں گی، لیکن آپ کو یہ جان کر بے حد حیرانی ہوگی کہ اس حوالے سے جو تاریخی تحریریں موجود ہیں وہ کل ملا کر صرف 7 صفحات پر مشتمل ہیں۔ جی ہاں، صرف 7 صفحات۔ تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ اتنی سی تحریر سے اتنا لمبا ڈرامہ سیریل کیسے بنا لیا گیا؟ تو اپنے ناظرین کے لیے میں یہ بتاتا چلوں کہ اس ڈرامہ سیریل کی ہر بات اور ہر واقعہ ضروری نہیں کہ تاریخ کے عین مطابق ہو۔ اس ڈرامہ سیریل میں بہت سے واقعات، کردار اور کہانیاں ایسی ہیں جو حقیقت پر مبنی نہیں، بلکہ رائٹر کی اپنی تصنیف ہے، لیکن پھر بھی اس ڈرامے کی مرکزی کہانی اور واقعات کی ترتیب سچی ہے اور سلطنت عثمانیہ بننے تک کا سفر حقیقت سے کافی قریب تر ہے۔ حقیقت نمبر 3، جب عثمان کی پیدائش ہوئی تو حلیمہ سلطان کی عمر 67 سال تھی۔ ڈرامہ سیریل ارطغرل کے مداح یہ جانتے ہیں کہ ارطغرل کا سب سے چھوٹا بیٹا عثمان غازی ہی سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھتا ہے، لیکن عثمان کی پیدائش کے لیے ڈرامہ سیریل کے مداحوں کو 4تھے سیزن تک انتظار کرنا پڑے گا۔ لیکن جو بات یہاں قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ ڈرامہ سیریل میں حلیمہ نے عثمان کو اپنی جوانی ہی میں پیدا کیا، جبکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب عثمان پیدا ہوا تو حلیمہ سلطان کی عمر 67 سال تھی۔ یقیناً یہ بات آپ کے لیے قابل حیرت ہوگی اور آپ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ حلیمہ سلطان کا تعلق قائی قبیلے سے تھا جو ایک نہایت ہی جنگجو قبیلہ تھا۔ ان کی خوراک خالص، جاندار اور سادہ تھی، ان کا طرز زندگی محنت سے بھرپور تھا اور ان کا ایک ایک فرد فولادی قوت کا متحمل تھا۔ حقیقت نمبر 4، حلب کا امیر سلطان صلاح الدین ایوبی کا پوتا تھا۔ امیر حلب العزیز محمد، جسے اس ڈرامہ سیریل میں عورتوں اور شعر و شاعری کا مداح دکھایا گیا ہے، در حقیقت سلطان صلاح الدین ایوبی کا پوتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے بھلا کون ناواقف ہو سکتا ہے؟ سلطان صلاح الدین ایک بے حد نیکوکار، ماہر اور بہادر مسلمان سپہ سالار گزرے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد یہ دوسرے مسلمان خلیفہ تھے جنہوں نے بیت المقدس کفار سے بازیاب کرایا تھا۔ سلطان صلاح الدین کے گزر جانے کے بعد ایوبی سلطنت ان کے بیٹے نے سنبھالی
لیکن جوان عمری میں ہی انتقال فرما گئے۔ اس وقت ان کے بیٹے کی یعنی العزیز محمد کی عمر صرف 3 سال تھی، لیکن اس کے باوجود انہیں حلب کا امیر مقرر کر دیا گیا۔ امارت کے معاملات سنبھالنے میں شہاب الدین تغرل، جو کہ العزیز محمد کے ماموں تھے، ان کی رہنمائی کرتے تھے، جو کہ اس ڈرامہ سیریل میں بھی دکھایا گیا ہے۔ حقیقت نمبر 5۔ سن 2019 میں دریلیس ارطغرل دیکھ کر ایک میکسیکن جوڑے نے اسلام قبول کر لیا۔ ڈرامہ سیریل دریلیس ارطغرل نے صرف مسلمانوں پر ہی نہیں بلکہ غیر مسلموں پر بھی بے حد گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ گزشتہ سال 2019 میں میکسیکو سے تعلق رکھنے والے ایک کپل نے اس ڈرامے سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ یہ واقعہ امریکی مسلمانوں کی ایک سالانہ کانفرنس کے دوران ہوا، جس میں اس جوڑے کی ملاقات دریلیس ارطغرل کے ایک کردار عبد الرحمن الپ سے ہوئی، جس کا اصلی نام سلال ال ہے۔ سلال سے گفتگو کے دوران اس جوڑے نے یہ بتایا کہ اس ڈرامے میں دکھائی گئی اسلامی روایات اور دنیا بھر میں ترکی کی انسانیت کے خاطر خدمات نے انہیں بہت متاثر کیا ہے۔ اسی دوران سلال نے انہیں کلمہ شہادت پڑھا کر دائرہ اسلام میں داخل کیا اور قرآن کریم کا ایک نسخہ بھی دونوں کو ہدیہ کیا۔ حقیقت نمبر 6۔ سلیمان شاہ کے مقبرے کو 2 دفعہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا گیا۔ جی ہاں، سلیمان شاہ، جن کی ساری زندگی ہی جدوجہد میں گزری تھی، قبر میں بھی تنگ ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ سلیمان شاہ کی وفات موجودہ ملک شام کی حدود میں دریائے فرات میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی۔ وفات کے بعد انہیں اسی مقام پر ایک قلعے کے پاس دفنا دیا گیا تھا۔ جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹی تو وہ علاقہ ترکی کی حدود سے نکل کر شام کی حدود میں چلا گیا، لیکن دونوں ممالک کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس کے تحت سلیمان شاہ کے مقبرے کا احاطہ شام میں ہونے کے باوجود ترکی ہی کی ملکیت میں رہا۔ سن 1753 میں سیلاب کی وجہ سے اور سن 2015 میں داعش کے خوف کی وجہ سے سلیمان شاہ کے مقبرے کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا۔ اس بارے میں نے ایک تفصیلی ویڈیو بنائی ہے جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، اور اس وقت ویڈیو کے ٹاپ رائٹ کارنر یعنی اوپر داہنی جانب بھی دکھایا جا رہا ہے۔ حقیقت نمبر 7۔ ترگت الپ 125 سال کی عمر تک جہاد کرتا رہا اور بالآخر شہید ہوا۔ ڈرامہ سیریل ارطغرل میں ترگت الپ عرف نور گل کو ایک خطرناک، بہادر جنگجو اور ضرب و حرب کا ماہر سپاہی دکھایا گیا ہے۔ تاریخ کے مطابق ترگت ارطغرل کے گزر جانے کے بعد بھی 35 مزید سالوں تک زندہ رہا اور ارطغرل کے بیٹے عثمان غازی کے ساتھ مل کر سلطنت عثمانیہ کے قیام کی جدوجہد میں مصروف رہا۔ جب سلطنت عثمانیہ کا باقاعدہ قیام ہوا تو عثمان غازی نے ترگت کی جانفشانی اور وفاداری کے انعام کے طور پر اسے اپنا گورنر بنا لیا۔ ترگت الپ اپنی ساری زندگی جہاد کے راستے سے نہ ہٹا، حتیٰ کہ 125 سال کی عمر میں بھی اپنی مشہور الزمانہ کلہاڑی کے ساتھ اسلام دشمن افواج کے خلاف لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ میرے اور آپ کے لیے تو شاید 70 سے 75 سال کی عمر میں اپنے پیروں پر کھڑا رہنا ہی ایک کمال ہوگا، لیکن اس فولادی مرد مومن اور اسلام پر جان نثار کرنے والے مرد مجاہد کے لیے 125 سال کی عمر میں بھی دشمنوں کے خلاف جہاد کرنا مشکل نہ تھا۔ اللہ تمام مجاہدین اسلام کی، چاہے وہ دور حاضر کے ہوں یا ماضی کے، بال بال مغفرت فرمائے۔